میرے سینے میں گولی ماری ہے جہاں چاہتے ہیں ہمارے من اب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہے اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجیے. کچھ کہہ دیا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں. پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ٹھکا چھپا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اداروں کو کس طریقے سے ڈسفنکشنل کیا گیا ہے, اداروں کی کیسے تسلیم کی گئی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کی عوام کی کیسے تسلیم کی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ 2-1 سال کا جو ایک نیریٹو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اس کے بعد سے ریاست کا جو جبر, جو ظلم اور جو فسائیت پی ٹی آئی کے اوپر نازل ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے, اس کا کوئی پیدل ملتا ہے. مجھے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آتی, کوئی ایسا ظلم یاد نہیں آتا جو کہ روا نہیں رکھا گیا پی ٹی آئی کے اوپر. ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9 مئی کے بعد جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات ہماری ریکویسٹ کے باوجود, ہماری سبمیشن کے باوجود کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکوائری کرے اور اس کے بعد مجرمین کا جو ہے وہ تعین کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں. یہ شخص واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی جس گراؤنڈے میں بیٹھا ہوا ہے, جس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے اور باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا. تو جمہوریت کی اسموک اسکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے. اور یہ 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول کریں, لیکن پاکستان کی عوام نے ہر اس قدم کے اوپر جب کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی, انہوں نے اپنی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے بتایا کہ ہم یہ شخص واحد کی حکومت, شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے. ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں جمہوریت دیکھ رہے ہیں. آپ 8 فروری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی حکمران چنیں, تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا. 2/3 میجورٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو کی تھی, اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی جس کو سو کالڈ کیئر ٹیکر حکومت کہا جاتا تھا, وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی. اسی کے ذریعے, اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا رہا تھا. اس کے باوجود عوام نے اپنا جو حق ووٹ تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا, لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چھینا گیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں, پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا, پولیٹیکل پارٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا, ویٹلائز کیا گیا, عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تسلیم کی گئی, گھروں کی 4 دیواری کی تسلیم کی گئی. کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روا نہیں رکھا. اس کے باوجود جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے. اس میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا, خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا. یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے, پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے, پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے, ان کے جذبے کو, ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے, کمزور نہیں کر سکے. اور انہوں نے 8 فروری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنایا, لیکن انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو کی ڈکٹات تھی وہ مانے ہوئی, اور انسٹیٹیوشنس کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہوں, جوڈیشری ہو, اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلہ. یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے, لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک, اس ریاست کی روح کے اوپر, اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر, وہ ایسے زخم ہیں, وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے. 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے. وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے اس کی پارٹی کو, عوامی لیگ کو
162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن، لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا. بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے وہ لوگ، وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہے، اور وہ انہوں نے اس کی ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے. لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد. کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہے اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجیے؟ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے، وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی، تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ، فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں، میری ان سے یہ کہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، آپ سے کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے، فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں. میرے سینے میں گولی ماری ہے، جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ، اپنا ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو چیز ہم لے کے چلے ہیں، جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے، میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی صورت میں سرنگو نہیں کرے گا اپنا، کوئی نہیں جھکے گا، کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا، کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں، ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا، وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.